بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں کبھی غربت کا شکار نہ ہو؟ آپ کے بچے ہمیشہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں؟ تو آج کے یہ 3 نبوی وظائف ترتیب سے سمجھ لیں، سن لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی غربت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ وظائف میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں۔ یاد رکھنا کہ پتھر پر لگائی گئی لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بس آپ کے یقین کی بات ہے کہ آپ کس قدر پختہ یقین سے ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور قاری صاحب مزید آپ کو ان کی تفصیل بتاتے ہیں اور ان کی ترتیب سمجھاتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ نبوی وظائف شیئر کریں گے، جی جی تو میں نہیں انشاءاللہ۔ چاہتا کہ مزید وقت ضائع کیا جائے، جی جی تو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ جلدی سے جلدی وہ 3 وظائف شیئر کریں تاکہ وہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جی اور جی ان کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سے وہ چھٹکارا پا سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موجودہ دور میں رزق کے معاملے میں ہر بندہ پریشان ہے، بے شک، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے۔ اگر غریب ہے تو اس کے پاس تو رزق ہے ہی نہیں ہے، بے شک، وہ بیچارہ مہنگائی کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور یہ پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ایسی بات ہی تو ہے۔ اگر غریب ہے محترم، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کے پاس رزق کی کمی ہے۔ بے شک، اور دوسرا، اگر امیر ہے، رچ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ برکت نہیں ہے۔ یہ برکت بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل بالکل، اس کے رزق میں محترم برکت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں لاکھوں کماتا ہوں، کروڑوں کماتا ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، آنے کا پتہ چلتا ہے، جانے کا پتہ نہیں چلتا، کچھ ہی دنوں میں وہ پیسے ختم ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہی رونا دھونا ہے جو ایک عام سادہ لو فیملی کا، ایک عام طبقے کا ہے، وہ امیر آدمی بھی وہی رونا رو رہا ہے۔ بے شک، ایسی بات ہی ہے۔ تو اس مہنگائی کے اور اس نفسا نفسی کے اور اس افراتفری کے دور میں اگر آپ رزق کی قلت کا شکار ہو چکے ہیں، اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، اور اگر رزق ہے لیکن آپ بے برکتی کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کے گھر میں پیسہ آتا بہت ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، جمتا نہیں ہے، آپ کے پاس رہتا نہیں ہے، فوراً بے برکتی کے اثر کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم آپ کو جو وظائف بتا رہے ہیں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ غریب ہیں امیر ہو جائیں گے، اور اگر امیر ہیں تو آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محترم، یہ کوئی عام کسی پیر صاحب، کسی مولوی صاحب، کسی قاری صاحب کے بتائے وظائف نہیں ہیں، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں۔ ماشاءاللہ، ان تینوں وظائف کے اوپر ایک ایک واقعہ اگر ہم سنائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بالکل، لیکن مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو انہوں نے عمل دیے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ وہ دوسروں کو بانٹنے والے بن گئے۔ سبحان اللہ، اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ اعمال کیا ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ آپ نے محترم یہ زندگی کا معمول بنانا ہے۔ بے شک، یہ عمل زندگی کا معمول بنانا ہے۔ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس گھر میں رزق میں بے برکتی نہیں ہوتی، سبحان اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد ایک بار سورہ واقعہ پڑھنے کا
ساری زندگی معمول بنا لیں۔ کرسب اگر مغرب کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکے تو سونے سے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی سونے سے پہلے بھی آپ پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں ہر رات کے لفظ آئے، ہر رات رات کے لفظ آئے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ نے سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ رزق میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی برکت ڈال دیں گے۔ اور کرسب ویسے بھی سورت واقعہ اتنی زیادہ لمبی تو نہیں ہے، جی جی چھوٹی سی سورت ہے، جی جی پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگیں گے، جی جی اور یہ 5 سے 10 منٹ سورت واقعہ پڑھنے کے لیے جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی تو لوگ یہ عام سی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، جی جی کسی کو ڈراموں کا کینسر ہو چکا ہے، کسی کو بالکل۔ ٹک ٹاک کا کینسر ہو چکا ایسی بات ہے، ہے، یہ ایسی کینسر ہی ہے نا کر صاحب، جی، جو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جی جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی گانا جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے۔ بالکل وہ ایسی اللہ بات کے ہے۔ بندوں میں آپ کو بتاتا چلوں، گانا روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتا دیا ماشاءاللہ کہ مسلمان کے روح کی غذا موسیقی ہے؟ مسلمان کی روح کی غذا صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ بالکل ایسی بات ہے محترم، ماشاءاللہ۔ تو پہلا عمل سورہ واقعہ۔ دوسرا، آپ نے ہر روز کم از کم عصر یا مغرب یا کسی بھی ٹائم 100 بار استغفار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار کا محترم سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا اور ساتھ ساتھ رزق میں برکت بھی ڈالے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کرسب ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اور تو سچے دل سے میرے در پر آ کر استغفار کرے، توبہ کرے، گناہ پر ندامت کے آنسو بہائے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بالکل ایسی لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک شرط بھی رکھی ہے جی جی کہ تیرے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسی یعنی کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ بالکل بالکل تو یہ استغفار کا عمل ہے تو چھوٹا سا، لیکن دیکھا جائے تو یہ فائدے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، بہت طاقتور عمل، اور سب سے طاقتور تو بہت طاقت، اس لحاظ سے کہ اللہ راضی ہو جاتا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ کلمات جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ سکرین پر بھی چل رہے ہیں، تو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔